الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، رجب کا مہینہ اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ ہے۔ اور ایک قول 27 رجب کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تاریخوں کا بھی قول ملتا ہے۔ تو 27 رجب حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ معراج کی تاریخ ہے، لیکن معراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے، جسمانی معراج ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے ایک مختصر حصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفر فرمایا ہے، اور یہاں وہ معراج کا واقعہ بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے اتنا لمبا، لیکن اتنی بات یہ یاد رکھیں کہ جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کی عقل شروع ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں گئے تھے جسم کے ساتھ نہیں، تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ خواب میں جانے کی جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ جائیں اور خلائی لباس نہیں پہنا ہوا، پھر آگے اتنے سارے وہ ہیں، اور پھر بلیک ہول ہے، پھر اتنا دور بھائی آکسیجن کہاں ہوگی، یہ کہاں ہوگی، وہ کہاں ہوگی۔ اللہ نے اسلوب ہی اپنایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہا کہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی، کہا جانے والے کو نہیں دیکھنا ورنہ کہو کہ کیسے چلے گئے، لے جانے والے کو دیکھنا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خواب میں اگر کوئی کہتا ہے گئے تھے جسم کے ساتھ، تو خواب میں جانا کوئی کمال تو نہ ہوا نا، پھر اس کو بطور ایک حیرانگی کے، ایک نشانی کے بیان کرنا، یہ پھر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خواب میں تو ہر امتی کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے کراچی میں سو رہے ہیں، لیکن آپ کبھی کعبے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی لندن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ملائیشیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اماں اٹھا لیتی، اٹھو جلدی پیاز لے کر آ۔ پھر آدمی کو خیال آتا ہے کہ ہو میں تو یہاں گھوم رہا ہوں، حالانکہ خواب میں تو آپ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ خواب میں ایک امتی بھی دیکھ سکتا ہے وہ آسمانوں پہ گیا، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، تو خواب میں نہیں، اسی والضحیٰ والے چہرے کے ساتھ گئے تھے، اسی واللیل والی زلفوں کے ساتھ گئے تھے، اسی والضحیٰ والے چہرے کے ساتھ گئے تھے، اسی علم نشرح والے سینے کے ساتھ گئے تھے۔ اور رات کے مختصر حصے میں رب نے سفر کروایا ہے جہاں تمہاری سائنس ختم ہوتی ہے، تمہاری ساری تحقیقیں جہاں کتابیں بند کر کے بیٹھنے پہ مجبور ہوتی ہے، وہاں پر قدرت اپنا کھیل دکھاتی ہے اور اپنی قدرت دکھاتی ہے، اور وہ چیلنج کرتی ہے کہ اس طریقے سے کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ آج جب کہ ہر طرف کرونا کی جو ایک وبا پھیلی،
اور بہت زیادہ باتیں ہوئیں، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ملحدین، میرا جسم میری مرضی والے لوگ اس قسم کے بدبخت میدان میں آئے اور سوشل میڈیا پر اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے۔ اور شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن ایک جنگ چلی ہوئی ہے کہ بیت اللہ خالی ہو گیا ہے، کہاں ہے اللہ اور کہاں ہے زمزم پہ وہ مارا جا رہا ہے، اسپرے مارا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیت اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ کبھی اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوتا ہے، ان سے عبادات چھین لیتا ہے، کبھی عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور باقی اگر یہ کہ جناب کہاں ہے وہ جو کہتے تھے، تو بھائی ہم کون سا کہتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی متوکل اللہ ہے اور بہت دیندار ہے اور ولی اللہ ہے اور دین پہ مر مٹنے والے ہیں، اگر وہ یہ اسپرے یہ کروا رہے ہیں تو یہ تو ان کے توکل کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت تو آج بھی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے یا کسی نے کب دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ انبیاء ہیں یا یہ بہت بڑے ولی ہیں؟ وہ بھی آنکھ والوں کی طرح اسی طریقے سے سلسلہ ہے۔ ایک نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بال کٹا رہا تھا، اسی طرح کا ملحد، بات چلی، کہنے لگا نائی یار یہ مولویوں نے جو کہا یہ بس کائنات خود چل رہی ہے، ایک بس نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلا رہا ہے اور پری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے یہ وہ، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پر نہیں آ رہے، جن کو ہدایت نہیں مل رہی، نمازوں پر نہیں آ رہے۔ وہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ انہیں کیوں نہیں زبردستی لے آتا؟ اب وہ بال کٹا کے فارغ ہو کے باہر گیا تو اتفاق سے یہ جو بعض دفعہ یہ ہیروئنچی چرسی گھوم رہے ہوتے نا، اتنے بڑے بڑے بال اور اس پہ میل چپکی ہوئی، اور یہ اس نے نائی کو بلایا اور کہا کہ دنیا میں نائی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ تو کہا پھر یہ کیوں بڑے بال لے کے گھوم رہے ہیں؟ پھر ان کے بال ایسے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی یہ خود ہی نہیں کٹانا چاہ رہا تو ہم زبردستی لے کر آئے۔ تو کہا یہی بات ہے کہ بندہ خود ہی نہیں آنا چاہ رہا تو زبردستی رب لے کر آئے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دو راستے دکھا کر تمہیں منزل سمجھا دی، عقل و شعور دیا ہے۔ اور آج تم سائنس کو دیکھتے ہوئے جناب اس چیز کو لیتے ہو کہ اسلام نہیں ہے اور دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ یہ اصل میں کائنات میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا، تو ایک ایسا رد عمل ہوا ہے کیمیائی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری نظام یوں ہوا، چاند وہاں چلا گیا اور زمین کچھ حصہ بن کر وہاں سورج بن گیا۔ وہی جو دھماکہ کیمیائی ہوا ہے، تو یوں جو پرزے اڑے ہیں ملبے کے، تو کوئی ستارہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، کوئی یہ بن گیا۔ میں نے کہا واہ اتنے عقل مند ہو، میں یہ ساری گاڑی کے پرزے ایک جگہ جمع کرتا ہوں اور ایک دھماکہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں نا یہ پرزے اپنی اپنی جگہ جا کے فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے کو عقل مند کہتے ہیں کہ کیمیائی معاملہ ہوا تھا اور رد عمل اور یہ نظام یوں چل گیا، کوئی یوں ٹکڑا اڑا تو چاند بن گیا، کوئی یوں اڑا تو سورج بن گیا۔ ساری چیزیں ترتیب سے ماشاءاللہ اس دھماکے کے بعد آئی ہیں، تو اگر آئی ہیں تو یہ بھی تو سوچو وہ ترتیب دینے والا بھی تو کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بہرحال یہ بھی موضوع نہیں، میں اس موضوع کو آگے لوں گا کبھی انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں آسمانوں سے ہو کر آئے، جنت کی سیر فرمائی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور پھر تشریف لائے۔ یہی تو بعض دفعہ اللہ رب العزت ایسی چیزیں دکھاتے ہیں
تاکہ اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی قدرت کو مانتا کون ہے اور انکار کون کرتا ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو مان لے وہ صدیق بنتا ہے، اور جو انکار کر لے وہ ابو جہل جیسا زندیق بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، اور وہ بعض دفعہ اپنے ہونے کا وجود دکھاتا ہے کہ میں ہوں۔ بہت ناز ہم نے اپنی ٹیکنالوجی پہ کیا، ایک جھٹکا دیا نا کرونا کا، ساری دنیا جام ہو کے رہ گئی ہے، ساری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ یہی ہوگا قیامت میں، جب ساری دنیا کو تباہ بربادی ہو جائے گی، اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہت کرنے والا؟ کس کی آج بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ایک حجت قائم ہو۔ آج تک کہتے تھے یہ لبرل انٹیاں، کیا پردہ، کیا کہ محصور کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور جو کم ذہن کی ہوتی تھیں آدھا دین آدھا یہ، وہ نقاب اتار لیتی تھی۔ کیوں؟ الرجک ہے جی، مجھے الرجک ہے، ماسک نہیں پہن سکتی، نقاب نہیں پہن سکتی۔ اور جو لیبرل ٹائپ کی، انہوں نے کس کس طرح کی باتیں کی۔ ابھی یہ میرا جسم میری مرضی والی آئی تھی نا، بال کھول کے، منہ کھول کے، اب سارے منہ چھپا کے گھوم رہی ہیں۔ چائنا جیسے لیبرل ملک کے اندر پورے پورے جسم کو عورتیں ڈھانک رہی ہیں، ایسے سوٹ بنائے ہوئے ہیں، ایسے ڈریس بنائے ہوئے ہیں، یوں زپ لگاتے ہیں اور اوپر پورا جسم ڈھانکتے ہیں اور صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ اب لیبرل نہیں ہو، اب جناب تنگ دستی نہیں ہے، اب یہ نہیں کہتے کہ جناب کو یہ آدمی جو ہے وہ محدود سوچ والے لوگ ہیں۔ بیچ میں ڈینگی آیا تھا، لاہور کی ساری کڑیاں ماشاءاللہ پورے پورے کپڑے، آستینیں پوری پوری۔ اللہ دکھاتا ہے کہ تم یوں کر سکتے ہو، مشکل نہیں ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ یہ کیسے عورت کو محدود کر دیا، یہ کر دیا، یہ سب ہوتا ہے۔ اسلام کہتا تھا حرام سے بچو، لیکن حرام کھایا نا، خنزیر کے گوشت کھاتے تھے وہاں سب کچھ۔ اب مہم چلائی جا رہی ہے کہ کرونا مہم جب تک ہے، کرونا کا وبال جب تک ہے، خنزیر کے گوشت سے بچا جائے، بلی کے گوشت سے بچا جائے، کتے کے گوشت سے بچا جائے۔ کئی خنزیروں کو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، لا کر بڑے گڑھوں میں ڈال کر انہیں وہیں پر زندہ دفن کیا گیا ہے۔ کوئی مسلمان ملک کا وزیر کوئی 150 خنزیروں کو کہیں ایک جگہ مارے نا تو یہ سارے خنزیر بھونکنے لگتے، بولنے لگتے ہیں۔ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں باہر آتی ہیں، اور آج ہزاروں کی تعداد میں جناب زمینوں میں دفنایا جا رہا ہے۔ آج خود کہا جا رہا ہے کہ KFC اور میکڈونلڈ اس قسم کی چیزوں سے بھی بچیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا ان چیزوں میں اجزاء جو ہیں وہ حرام کے اجزاء ہیں۔ یہود و نصارہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں، ہمارے پیٹ میں، ہماری لاشعوری کے ساتھ حرام پہ جو ہے وہ غذائیں ڈال رہے ہیں۔ کبھی ڈیری ملک چاکلیٹ کی صورت میں، کبھی جناب یہ لیس پاپڑ کی صورت، ہم بچوں کو چیزیں دلاتے ہیں، کبھی اس پر جو پیچھے ای کوڈ لکھے ہوتے ہیں، یہ ای کوڈ تو پڑھو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ای کوڈ کون کون سے، جو سامنے خود انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ شعبان میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی اس ای کوڈز کے اوپر پروجیکٹر پر جو ہے وہ کورس کرانے کا، پتہ چلے کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ مجموعی طور پر میں نے اس دن بھی کہا کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اس چیز کو انسان اس انداز میں سوچے کہ رب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ وبائی امراض پھیلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کا اہتمام ہو۔ دیکھیں احتیاط ہو، احتیاط خلاف نہیں ہے۔ یہ چائنیز اور دوسری تیسری جگہوں پر جو صاف بات ہے
یہ لوگ اگر احتیاط کرتے نا تو یہ ایک دوسرے کو معیوب بھی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں تو محلے میں کوئی ایک ماسک پہن کے یا مسجد میں آئے نا سب اس کو دیکھیں گے ایسی ٹیڑھی, اوے اس کو دیکھ, اوے دیکھ. وہ بیچارہ شرم کے مارے, آپ میں سے بہت ساروں کا دل چاہ رہا ہوگا لیکن آپ نہیں پہن کے آئے ہوں گے کہ یار مذاق اڑائیں گے میرا. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, احتیاط ہو. توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ چوتھی منزل سے چھلانگ لگا لو. ایک صحابی سے کسی نے, غالب حضرت عمر کا بھی یہ قول ملتا ہے, تو ان سے کسی نے کہا اگر اللہ ہے تمہارے کو اتنا یقین ہے یہ زہر پی کے دکھاؤ. تو انہوں نے کیا جواب دیا, بڑا پیارا جواب, کہ اللہ کو ہمیں آزمانے کی اجازت ہے, ہمیں اللہ کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے تقدیر ہے, لیکن اسباب کو بروئے کار لانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کو کہنے لگا میں اونٹ ایسے ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کی رسی قلعے سے پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو جتنا ہو سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہ توکل کے چکر میں بالکل ڈپریشن کا شکار ہو جائے, یہ اسباب کے چکر میں. لیکن جس حد تک ممکن ہو اسباب آدمی کرے, لیکن ہر ایک کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں. دیکھیں حدیث میں آتا ہے بیماری کے بارے میں کہ لا عدویٰ, یہ متعدی نہیں ہوتی, یہ کسی کو کسی سے لگتی نہیں ہے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میرے اونٹوں کو جو ہے نا, وہ ایک اونٹ تھا پہلے اس کو خارش تھی, اس کی وجہ سے اور اونٹوں کو بھی خارش ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہلے اونٹ کو کس اونٹ کی وجہ سے خارش ہوئی ہے, اس کو جس وجہ سے ہو گئی ان کو بھی اس وجہ سے ہوئی. اور ایک دوسری جگہ پر یہ ہے کہ طاعون جہاں ہو وہاں نہ جایا جائے. اور بعض دفعہ جزامی کے قریب بیٹھنے سے, جو جزام کا مریض ہوتا ہے اس کے قریب بیٹھنے, کوڑ جس کو ہم کہتے ہیں, بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اب ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ کوڑ کے مریض کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. تو اس کی تطبیق کا قربان جائیے محدثین پر, علماء پر, تطبیق انہوں نے یہ دی ہے جس کا توکل صدیق جیسا ہو, عمر عثمان و علی جیسا ہو, وہ ایسے ہی گھومے پرواہ نہیں کہ بھائی نہیں لگے گی نہیں لگے گی. لیکن جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بچو, بیماری تو لگنی ہے, قسمت سے لگنی اور لگے گی, اگر قسمت میں ہے ویسے ہی لگے گی. لیکن یہ پھر یہ کہے گا اس وجہ سے ہوئی ہے, یار حدیث میں تو آیا تھا بیماری منتقل نہیں ہوتی اور میں یہاں پر جناب بیٹھا ہوں اور لگ گئی. اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے, اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے, اس کو ابھی ایمان کا وہ معیار نہیں ملا ہے. ایسے لوگوں ہم جیسوں کے لیے یہ ہے کہ پھر احتیاط کی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی یہی تو وجہ ہے اللہ کی راہ میں. کبھی آپ کو تقریر سنی مولوی صاحب کی, جوش آیا, گھر پہ گئے, بیوی کا سارا سونا نکالا, اپنی ساری تجوری سے پیسے نکالے, بینک سے بھی نکالے, بھائی میں تو اللہ کی راہ میں دوں گا. ابو بکر نے سب کچھ لٹایا ہے. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر ابو بکر صدیق جیسا ایمان ہے تو پھر اجازت ہے. اگر اللہ پر ایمان کا معیار بہت اونچا ہے آپ کا تو پھر کچھ اجازت ہے. لیکن صدیق اکبر یہ کر سکتے ہیں, کیوں کہ وہ سب کچھ لٹا دیں اور ایک ہفتے مہینہ ان کو نہ بھی ملے, ان کے ایمان میں اتنا بھی فرق نہیں آتا. اور ہم جیسے جب لٹا دیں اور پھر تھوڑے کرائسس آئیں, تھوڑی بھوک آئے, یار مولوی صاحب نے تو کہا تھا اللہ ایک کے بجائے 70 دیتا ہے, ادھر تو کچھ ملا ہی نہیں, تو ہمارے پھر اندر سے یہ معاملے ہوتے ہیں. اس لیے بابو جتنا تپڑ ہے اتنا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ اس لیے نیکی کرتے ہوئے عقل کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جوش میں آئیں اور جناب اس طریقے سے کرنے لگ جائیں. تو احتیاط اپنے طور پر ہو, توکل. باقی اتنا زیادہ اسے وہ کرنا, ایک ہوا بنا لینا, ذہن پہ سوار کر لینا, ایسا نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھ لو صبح شام 3 بار, دیکھتے کون سا کرونا کا باپ تمہیں لگتا ہے. یہ ایسی طاقتور دعا ہے آپ حیران ہوں گے.
لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. اسباب پورے کریں، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کریں، جو بتائی جا رہی ہیں. ہر 10 15 20 منٹ بعد گرم پانی پئیں، کیونکہ یہ کرونا یہ گرمی سے بہت گھبراتا ہے. اور بعض دفعہ یہ سائنسز پرابلم ہوتا ہے، یہ اندر گھس جاتا ہے، یہ ادھر. اس کے لیے کہا بھاپ لیا کریں، دن میں 2-3 بار بھاپ لیں گے، کیونکہ یہ سنا ہے 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. بھاپ لیں گے تو اس میں وہ مر جائے گا. پھر ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، کون سی بری بات ہے. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب نے بتایا ہے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں اور بڑے پختہ علم والے بھی ہیں، سنتوں کے بڑے پابند ہیں. انہوں نے بتایا کہ پبلک جگہوں پر آنے سے پہلے اگر ماسک واکس نہیں لگاتے، یہ اپنی چھوٹی سی انگلی پہ وکس وغیرہ لگا کر یہ اپنے نتنوں میں مار دیں، پھر بے فکر ہو جائے، نو ٹینشن. اور کرونا اگر آئے گا بھی تو اس کو چکر آ جائے گا وکس سے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حرام سے بچو. خنزیر کے گوشت کھانے والے پہ فوراً لگ رہا ہے، اور جو خنزیر کے گوشت کے اجزاء ہیں، جیسے انٹرنیشنل قسم کے جو ہے وہ ہمارے پیزے وغیرہ چل رہے ہیں، ان سے بچیں. جو احتیاط ہو آدمی اس کو کرے. جب کھانسو تو یہ نہیں کسی کے منہ پر اچھا نہیں لگتا، اپنے یوں کر کے آپ کھانسیں، احتیاط ٹھیک ہے بھائی، کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاتھ آپ نے دھونا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا. میں اوروں کو تو نہیں، چونکہ یہ ایک صاحب علم متقی بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، تو ان کی باتیں جو ہیں وہ دل پہ مجھے لگی ہیں کہ یہ صابن وغیرہ بھی، لال صابن جو ہے اس سے آدمی صاف دھوئے، جو عام جیسے لائف بوائے وغیرہ. باقی سارے صابن وہ کہتے ہیں اپنے سسرال وہ بھجوا دو، یہ کسی کام کے نہیں ہے. ڈو تو یہ کیپری تو یہ پتہ نہیں اور کون کون سے تبت، یہ عام صابن، اس کے اثرات ہیں. آدمی احتیاط کرے. بچے جب باہر سے کھیل کر آئیں ان کو فوراً ہاتھ دھو پہلے، ٹیسٹ اس کا کرواتے رہیں جو بھی ہو. اب مسئلہ یہ ٹیسٹ کروانے جاؤ، ہمارے کل ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بھیجی، اب وہ فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے بھی 9,000 روپے. تو اس کا بھی ایک علاج ہے. وہ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا جی ٹیسٹ کر دو مجھے کرونا ہے یا نہیں. اس نے کہا جی 10,000 روپے. اس نے کہا غریب بندہ ہوں بھائی. اس نے کہا کرنا آنا ہے تو پیسے دو. اس نے زور سے کھانسا ڈاکٹر کے اوپر کا، اب اپنا ٹیسٹ کرا لینا، تجھے ہوا تو سمجھو مجھے بھی ہے، تجھے ہوا تو اب مجھے بھی ہے. میں اب گھر پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، اب تجھے اگر گھر پہ دیکھوں گا کہ تو بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ لے مجھے ہیڈ، میرا ٹیسٹ خود ہی ہو جائے گا. ایسے حالات میں ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں مجبوری سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو یار. 150 روپے والا ماسک پہلے سے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کے ڈبے اب 2,500 ہزار روپے میں بیچے جا رہے ہیں. تھوڑی سی وبا پھیلی، آٹے کا بحران ہو گیا، سب نے چھپا دیا کہ اب مہنگا ہوگا تو پھر بیچوں گا. تو اللہ کے بندو، مسلمان ہو اگر تو اللہ کے نبی کی بات پر تو یقین ہو. یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعیدیں بتائی ہیں. تم سمجھتے ہو اس سے تمہارا مال بڑھے گا؟ کسی اور ذریعے سے نکلے گا. کیوں مسلمان کا دعویٰ اپنے کو کرتے ہو اور مسلمان کو پھر کاٹتے ہو؟ ایسے موقع پر تو صحابہ کا یہ حال تھا. اگر قحط سالی ہوتی تھی، جن کے پاس تھا وہ بھی خدا کی قسم اپنے خزانوں کے دھانے کھول دیتے تھے تاکہ کسی غریب مسلمان کا فائدہ ہو. تم آج دو گے، کل قیامت کی بھری پیدا اور اس سختی کے اندر تمہاری اللہ آسانی کرے گا کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا تھا. جانوروں کے ساتھ آسانی کرنے کی نیکیاں ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے تحت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اللہ سے، اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم کیوں بنایا ہے؟ تجھ سے باتیں کرتا ہوں یہ سعادت مجھے. کہا موسیٰ یاد ہے ایک دن بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری جو تیرے سے نکل گئی ریوڑ سے، اور کتنا تو اس کے پیچھے بھاگا اور اتنی دیر تک بھاگتا رہا، وہ تجھے بھگاتی رہی، تو بھاگتا رہا، اور کئی دیر کے بعد جب وہ بکری ہاتھ میں آئی تو اس کی ٹانگیں دبانے لگ گیا. تھک گئی ہوگی، تو خود بھی تھکی ہے، مجھے بھی تھکایا ہے، اور تو اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا. تو نے ایک جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس وجہ سے میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا ہے.
یہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ حال ہے، تو پھر مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق انسان ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ باقی جو ہے وہ اپنی عبادات، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں آدمی کرے اور جتنی احتیاط ہو سکے اس پر احتیاط ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم حکومت سے یہ بھی کہتے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی احتساب ہو۔ اس وقت میڈیا پر بھی یہ باتیں اب الحمدللہ آ چکی ہیں کہ یہاں کرونا کا ذمہ دار علی زیدی اور زلفی بخاری ہے۔ ہمارے صدر پاکستان بیجنگ گئے، چائنا میں جو ہمارے بیچارے طلبہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پھنسے ہوئے، انہیں نہیں لایا گیا، انہوں نے گلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ایران سے تو آپ لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ستیلے والا سلوک کیا ہے، ستیلے بچوں والا۔ کل آپ امت دیکھ لیں، اور حقیقت میں یہ پیچھے کون سا ایسا دباؤ تھا کہ تم ہزاروں کی تعداد میں ان کو یہاں لے آئے ہو ایران سے، اور اب وہ پھیل گئے تو اب پریشانی ہو رہی ہے، اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہیں۔ اس لیے ایسے ذمہ داروں کو بھی پکڑو جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور جو وہاں سے اب بھی لا رہے ہیں۔ آج بھی اخبار میں آئے 1656 کے قریب جو ہیں وہ لے کر آئے۔ کیوں اتنے لاڈلے بنائے ہوئے؟ اس وقت بات کسی کی مخالفت اور اس کی نہیں، ملک کی بقا کی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ چائنا سے محدود تعداد کے طلبہ نہیں آ سکتے تھے اور یہاں ہزاروں سے لائے؟ پیچھے کون سا ایسا دباؤ ہے؟ پیچھے کون سا ایسا لاڈلا پن ہے؟ اپنے ملک کے خیال کریں۔ چند زائرین کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں مصیبت میں ڈالا، اور چند کی وجہ سے کئی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ باقی اتنا میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے یہ سلسلہ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا میڈیا نے بتا دیا ہے۔ گھر بیٹھے ہو نا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، ذرا سے اخبار یا سوشل میڈیا کھولو ایسا لگتا ہے آج مر جائیں گے ہم، آج تو مر جائیں گے بابا، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ادھر ایسا ڈرایا گیا ہے، اور پھر افواہیں، اور اس میں افواہ بھی ایک ذاکر صاحب کی ویڈیو کے پتہ نہیں چھٹے یا پانچویں امام کا کہتے ہیں خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ سے قرآن کے صفحات شروع کرو، تمہیں کہیں بھی بال مل جائے گا۔ ابے کوئی صفحہ نمبر بتا دو، کوئی بات ہے، سورہ بقرہ سے تو بول اور ایک ایک صفحے کو کر، کہیں نہ کہیں تو بال کتاب میں بھی ملے گا، کسی بھی کتاب میں، فضائل اعمال اٹھاؤ اس میں بھی ملے گا، اپنے بچوں کی اسکول کی کاپی اٹھاؤ اس میں بھی ملے گا۔ یہ مسجد کے قرآن کریم ہے، گھر کے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بیچارہ یوں خارج کر لیتا ہے، کوئی یوں بال اڑ کے اس میں گر جاتا ہے، یا مسجد کی صفوں میں دیکھو کتنے بال ہوتے ہیں ہر روز، اور جی وہ اچھا بعضوں نے کہا یہ حضور کا بال ہے، اس کو پانی میں ڈبو، پھر وہ پانی گٹ گٹ پی لو، کرونا مر جائے گا۔ چائنا والے ایسی بیچارے تحقیقوں میں لگے ہوئے پورا، ان کو کیا پتہ پاکستانی بالوں سے مسئلے حل کرتے ہیں۔ وہ یقین کرو اپنی ٹیکنالوجی کو سر پکڑ کے رہ جائیں گے، یار ہم بے وقوف ہیں، اور یہاں بال کو ڈبو کر پانی پینے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری افواہیں، بالوں سے یوں ہوتا ہے، اور جناب قرآن شریف سے یہ پہلے بھی ایک باتیں بہت پہلے زمانے میں ہم بچے ہوتے تھے چلی تھی کہ جی بال قرآن سے نکلتا ہے، اور یہ بھائی وہ تو ہر جگہ سے نکلے گا، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہنا کہ نبی کا بال من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریں، جیسے میں نے کہا بھاپ لیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ کہیں پبلک جگہوں پر آئے تو تھوڑا نتنوں پہ وکس لگا کے آ جائیں، صابن میں سادہ سا صابن استعمال کریں، اور جب کھانسیں تو احتیاط کے ساتھ کہ جناب کسی اور کی طرف ٹیسٹ کروانے نہیں چلے جانا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آدمی گرم پانی پیتا رہے، یہ بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے
چائے اگر گرم گرم پیتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر میں تو یہ بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اسٹیم لی جائے، بھاپ لی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بچوں کو خاص کر خیال رکھیں، جس حد تک ہو سکے احتیاط کریں. میں نے کہا احتیاط کریں لیکن اس کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کریں. کرم رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالی کی طرف سے امن رہے گا. اور یہ بات بھی آپ اگر بغور مطالعہ کریں تو اس وقت ساری دنیا میں اس وائرس کا شکار غیر مسلم افراد زیادہ ہیں. تعداد غیر مسلموں کی مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور الناظر کالمعدوم ہوتا ہے، نہ ہونا، تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا ہے. زیادہ شکار اس کا کفر ہے، زیادہ شکار اس کا غیر مسلم ہے. ابھی جو ایک بزرگ کا خواب چل رہا ہے اور وہ خواب اس دور میں حجت بھی ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ کرونا کو انسانی شکل میں دیکھا کسی نے، اس کو کہا کیا ہوا؟ کہا چائنا میں مسلمان لڑکی سے بدکرداری کی، جو ہے اس کی عزت لوٹی. اس نے ایسی آوزاری کی، پہلے میں نے ان 3 کو پکڑا جس نے اس عورت کا ریپ کیا، اس کے بعد پورے چائنا کو لپیٹ میں لیا. پھر میں ایران جاؤں گا کہ وہاں صحابہ کو گالیاں بہت دی جاتی ہیں. ایران کے بعد میں ہندوستان جاؤں گا. کفر اس کا بہت زیادہ شکار ہے اور اس سے جو ہے زیادہ تر کفر متاثر ہوا ہے. تو باقی احتیاط ہم نے، میں نے کہا کرنی ہے. صبح شام کی دعائیں اس کا اہتمام کریں. جو دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ جیسے مفتی تقی صاحب نے بتایا ہے، اپنے گھر میں ہفتے میں 1 دن اس کا ورد کر لیں. روز کر سکتے ہیں تو کر لیں. 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دعائیں کا اہتمام ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.